بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو جرمن لینگویج کا نیا لیسن شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کا چینل پہ ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم مختصر سے جملے جو ابتدائی طور پہ پوچھے جاتے ہیں کسی سے بات چیت کرنے کے لیے یا کسی سے تعارف کرنے کے لیے، کسی کی جان پہچان کے لیے۔ آپ کتنے سال کے ہیں؟ وی آلت sind Sie؟ آپ کتنے سال کے ہیں؟ وی آلت sind Sie؟ تم کتنے سال کے ہو؟ وی آلت bist du؟ تم کتنے سال کے ہو؟ وی آلت bist du؟ وی آلت کتنے بڑے ہو؟ bist du تم؟ یہ انفارمل ہے۔ دو جو ہوتا ہے وہ تم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ادب و احترام کے بغیر، جو آپ سے چھوٹا ہوتا ہے یا آپ سے بہت زیادہ دوستی یا فرینکنیس ہوتی ہے۔ زی ہوتا ہے آپ، فارمل طریقہ، یعنی ادب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ بات کہتے ہیں۔ آپ یہ کسی بڑے کو کہتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں، یا کسی انجان شخص کو مخاطب ہو کے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جرمن اور اردو میں لفظ موجود ہیں، لیکن انگلش میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے ادب و احترام کے لیے۔ وہ ہر شخص کو یوں کہہ کے ہی پکارتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ویلکے شپراخن شپریخن سی؟ آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ ویلکے کون سی، شپراخن زبان، شپریخن زی بولتے ہیں؟ آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ ویلکے کون سی شپراخن زبان؟ شپراخن کا ایس بڑا ہے، یعنی کہ یہ ناؤن ہے۔ ناؤن جہاں بھی ہو وہاں اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ کیپیٹل ہوتا ہے۔ شپریخن زبان بولنا۔ زی آپ، زی کا ایس بڑا ہے، اس کا مطلب ہے آپ۔ آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ جب زی کا ایس بڑا نہ ہو یعنی چھوٹا ہو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، وہ ہوتا ہے وہ لوگ۔ اس کے بعد آتے ہیں ویلکے شپراخن شپریخس دو؟ تم کون سی زبان بولتے ہو؟ ویلکے کون سی شپراخن زبان، شپریخس دو تم بولتے ہو، شپریخس دو تم بولتے ہو، یعنی تم کون سی زبان بولتے ہو۔ یہاں آپ کا استعمال نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ تم استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ انفارمل ہے۔ میں 30 سال کا ہوں، ich bin 30 Jahre alt۔ میں 30 سال کا ہوں، ich bin 30 Jahre alt۔ اور آپ und Sie؟ اور آپ und Sie؟ جب آپ کسی سے یہ سوالات پوچھتے ہیں تو آپ سے بھی کچھ پوچھ سکتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کتنے سال کے ہیں، آپ کون سی زبان بولتے ہیں، und Sie اور آپ۔ آپ کو کیا چاہیے؟ was wollen Sie؟ آپ کو کیا چاہیے؟ was wollen Sie؟ تم کو کیا چاہیے؟ was willst du؟ انفارمل ہے، was willst du؟ تم کو کیا چاہیے؟ ich wollte einen Kaffee۔ مجھے کافی چاہیے۔ ich wollte einen Kaffee۔ مجھے کافی چاہیے، یعنی میں کافی پینا چاہتا ہوں، مجھے کافی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے ich möchte einen Kaffee۔ میں کافی چاہتا ہوں۔ ich möchte einen Kaffee۔ میں کافی چاہتا ہوں۔ یہاں دونوں جملوں کا معنی ایک ہی جیسا ہے، لیکن الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، یہ آپ نے ذہن نشین کر لینے ہیں۔ مختلف الفاظ کے ایک ہی معنی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مجھے کافی کی ضرورت ہے، ich brauche einen Kaffee۔ ich brauche مجھے ضرورت ہے، ich brauche مجھے ضرورت ہے، einen Kaffee کافی کی، مجھے کافی کی ضرورت ہے۔ یہاں تینوں جملے جو ہیں وہ بالکل ملتے جلتے ہیں، ان کے معنی ایک ہی ہیں، یہاں صرف لفظ مختلف ہیں۔ یہ لفظ آپ نے سیکھنے ہیں، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نے تھوڑا محنت کر کے اسے ذہن نشین کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں چینی کے بغیر ohne Zucker۔ چینی کے بغیر ohne Zucker۔ Zucker چینی ohne بغیر۔
یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں میتزوکر چینی کے ساتھ. میتزوکر، اونیزوکر، یہ دونوں الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں. تو دوستو آج کا لیسن مکمل ہوتا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی، لیسن آپ کو پسند آیا تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیو ڈائریکٹ آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ.